پی ٹی آئی رہنما فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب لاہور میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری کی نیوز کانفرنس بھی جاری ہے. ڈی سی سی پی او ڈی پی اوز افسران کی تعیناتی سے لے کر این او سیز تک سودے کرتا پھر رہا ہے. سارا دن کراؤن پرنس سودے کرتا ہے اور ان سودوں میں سے جو پیسے ملتے ہیں وہی یہ اس طرح کے لانگ مارچوں پر اور عمران خان آپ کی عیاشیوں پر لگ رہے ہیں. یہ کراؤن پرنس والا کام ہم پنجاب میں نہیں چلنے دیں گے. اور اس خان صاحب یہ آپ کا حالت وہ ہوگی کہ آپ کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں 100 چھتر بھی تے 100 گنڈے بھی. آپ دونوں چیزیں اس طرح ہی کھائیں گے. اور آپ اسلام آباد جانے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ اسلام آباد پہنچنے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ یا آپ کسی خاص اپوائنٹمنٹ کی ٹائمنگ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ عمران خان آپ کی جرت نہیں ہوگی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو یا الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو. محمد شہباز شریف کریں گے اور تمہارا لانگ مارچ 5 دن میں پہنچے یا 15 دن میں اسلام آباد، اس کا کوئی اثر اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ پہ نہیں ہوگا. اور کبھی دھمکیاں، کبھی رابطے، اور کبھی گالیاں اور کبھی واسطے دیتے ہو. کسی ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ. ہم بار بار تم اس میں کہتے ہو چوکیدار کا رول. کیا چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ تمہاری کرسی کی چوکیداری کرے؟ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ تمہارے اقتدار کی حفاظت کرے؟ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ پنکی پیرنی کی انگوٹھیوں کی حفاظت کرے؟ وہ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ تمہیں 8 سال کے سٹے لے کر دے؟ چوکیدار کا کیا رول یہ ہے کہ تمہیں فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کھا جاؤ تمہیں اس سے بچائے؟ چوکیدار کا رول پاکستان میں بدل چکا ہے. چوکیدار اب صرف وہی رول کرے گا جو آئین میں دیا گیا ہے. چوکیدار کوئی غیر آئینی رول نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی 70 سال کی جد و جہد کے بعد یہ دن آیا ہے. اور ساری جماعتیں یہ جد و جہد کرتی رہی ہیں کہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے، لیکن تم واحد ہو جو چاہتا ہے کہ چوکیدار ملک کی چوکیداری، آئین کی چوکیداری کی بجائے تمہاری کرسی کی چوکیداری اور بنی گالا کی اور پنکی پیرنے کی، ہیروں کی اور اس کی چوکیداری کرے. یہ پاکستان بدل چکا ہے. اور باقی یہ جو ٹیپو سلطان بنے پھرتے ہو، ٹیپو سلطان رات کو میر جعفر اور میر صادق کو ملنے تو نہیں جاتا تھا. ٹیپو سلطان رات کے پہر اس کو ایکسٹینشن کی آفر تو نہیں کرتا تھا. ٹیپو سلطان رات کو منتے ترلے تو نہیں کرتا تھا. ٹیپو سلطان کے بچے جو ہیں وہ فرنگیوں کے پاس نہیں تھے، اور ٹیپو سلطان کے سسرال یہودی نہیں تھے. ٹیپو سلطان جو تھا، کہاں ٹیپو سلطان اور کار تم؟ یہ آزادی کی جنگ اور باتیں کرتے ہو تو ٹیپو سلطان کا، اور اپنا کردار دیکھو. دن میں گالی دیتے ہو، رات میں پاؤں پڑتے ہو. میں دوبارہ یہ آپ کو کہہ دوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دو عمران خان. آپ گالی نکالو یا گولی کی دھمکی دو، ہم سیاسی طور پر بھی اور پاکستان کے ادارے ویسے بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کی حفاظت کر سکتے ہیں. جتنی گالیاں نکالنی ہیں، جتنا یہ رات کے ٹائم کالے شیشے لگا کے، اینکیں لگا کے جو گالیاں نکالیاں نکال لو. کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئیں گے. کوئی بھی تم کو منہ نہیں لگائے گا جب تک گالی دو گے. بات کرو گے تو صرف بات کریں گے پارلیمنٹ کے فورم پر. بات ہوگی تو صرف بات ہوگی فیئر اینڈ فری الیکشنز پر. بات ہوگی تو مساک معیشت پر. بھئی تمہار اقتدار میں عمران ہو یا شہباز شریف، اور اس پاکستان کے غریب آدمیوں کا خدا کا واسطہ ہے، ان کی روٹی تو بچنے دو. ہم نے تمہیں 20 دفعہ آفر کیا ہے کہ اس پاکستان کی معیشت اور غریب کی روٹی کے لیے مساک معیشت کرو. بیٹھو آ کر. 2 صوبوں میں تمہاری حکومت ہے.
یہ اس لڑائی میں کہ تم روز لانگ مارچ کرو یا شارٹ مارچ کرو یا، لیکن غریب کی روٹی اور اس کا گھر کا چولہا تو چلنا چاہیے. اس کی سب سے پہلے تم سے بات ہوگی تو مساق معیشت پر ہوگی، غریب کی روٹی پر ہوگی. اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشنز پہ ہوگی. فیئر اینڈ فری الیکشنز تب ہو سکتے ہیں جب رولز آف گیم پر سارے لوگ متفق ہوں، اور تم پاکستان کی باہر سیاسی حقیقت نہیں ہو، تم سے بڑی سیاسی حقیقتیں پاکستان میں ہیں. سو تمام سیاسی جماعتیں جب متفق ہوں گی رولز آف گیم پر، اور یہ کیا ممکن ہے کہ الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشنر کو گالیاں نکالتے ہو، وہ فیصلے کرے تو مانتے نہیں ہو، تو اگر وہی الیکشن کروائے گا تو اس کے الیکشن کے فیصلے کو کیسے مان لو گے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن پر بات چیت ضرور کریں گے، مگر اس سے پہلے مساق معیشت پر بات کریں گے. اور تمہاری مقبولیت، ابھی تو تم اکیلے ہی بھاگے پھرتے ہو، ابھی تو کوئی اور تمہاری دوڑ میں ہے ہی نہیں. ہماری توجہ تو ساری کی ساری تمہارے کیے گئے جو اس ملک کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس کے ازالے کے لیے ہے. ہم تو دن رات کبھی اس کو ڈیفالٹ سے بچاتے ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ ختم کرتے ہیں، کبھی گیس کا مسئلہ حل کرتے ہیں، کبھی غریب کی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی چائنا بھاگتے ہیں، کبھی سعودی عرب بھاگتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں قصے تمہارے سننے کو ملتے ہیں. سعودی عرب جائیں تو ہماری آنکھیں نہیں اوپر ہوتی کہ کہیں گھڑی کا سوال نہ ہم سے کر لیں. چائنا جائیں تو وہ سی پیک کا پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تھا تم نے سی پیک کے ساتھ. سارا دن ٹرکی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے، ہم ساری عمر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہم تو وہ نقصان جو پاکستان کو تم نے پہنچایا ہے اس پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ہمیں سیاست کرنے کا موقع نہیں ملا اور تم اکیلے ڈگڈگیاں بجا کے سمجھتے ہو کہ تم بڑے مقبول ہو. جس دن سیاسی میدان میں ہم اتریں گے لگا پتہ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سیاست وہ نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے. اگلا الیکشن کی سیاسی طور پر اسے لیڈ میاں محمد نواز شریف کریں گے. صرف مسلم لیگ نون کو نہیں، پاکستان کی سیاست کو بھی وہی لیڈ کریں گے انشاءاللہ. تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے کے لیے جو زیادتیاں نون لیگ سمیت باقیوں سے ہوئی ہیں اس کا بھی ازالہ ہونا پڑے گا. اور جو فیورز تمہیں ملتی رہی ہیں، جو لالی پاپ تمہیں دیے جاتے رہے ہیں، جو 8-8 سال کے سٹے دیے جاتے رہے ہیں، جو تمہارے جیبیں بھری پڑی ہیں فورن فنڈنگ ڈالروں سے، وہ جب تک حساب نہیں ہوگا تو کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا؟ تم تو خود کہتے ہو قانون سب سے ایک جیسا، تو تمہارے لیے قانون کیا نہ لگے؟ یعنی ہیڈسم کے لیے قانون اور ہو اور دنیا پاکستان کے باقی لوگوں کے لیے قانون اور یہ بھی کیسی نااہلی ہے. میرا شکوہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ پورا توشہ خانہ وہ کھا گیا ہے، ساری گھڑیاں، سارے ٹیشو پیپر باکس سے لے کر پرچ پیالی تک، اور سزا دی ہے اس کو 1 سیٹ سے ڈی سیٹ کرنے کی. یعنی جو کروڑوں اربوں کی چوری کرے اس کو صرف اتنی سزا ملے گی کہ بیٹا تم دوبارہ الیکشن لڑ لینا. اور فورن فنڈنگ کے فیصلے کب آئیں گے؟ وہ 5 جعلی ایفیڈیوٹوں کی سزا کب ہوگی؟ جب تک تمام جماعتوں کے لیے ایک جیسے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، رولز آف گیم طے نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جب تک سیلاب سے لوگ نکلیں گے نہیں. 6 ماہ تو ان کو چاہیے. الیکشن اپنے ٹائم پر فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے تب تک کوئی الیکشن ہونے کا امکان نہیں. طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ تحریک انصاف کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے، وہاں بیٹھے اور آپ سے بات کرے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بار بار عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا لگنے کے بھی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں اس کے اندر بار بار یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اگر قتل و غارت ہو جاتی ہے اور معاملات مارشل لا کی طرف نکل جاتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم اور آپ جو ساری جماعتیں اکٹھی ہوں کیا کریں گے؟ دیکھیں عمران خان تو چاہتا ہے کہ مارشل لا بھی لگ جائے، اس ملک پر راٹے بم بھی پھینک دیا جائے، آگ لگا دی جائے، کیونکہ اقتدار میں وہ نہیں ہے. عمران خان ناگزیر نہیں ہے اور یہ خواہش ہے. مارشل لا تو دور کی بات، اب مارشل لا لگانے والے سیاست کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے. یہ فیصلہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے پورے ادارے نے کیا ہے. اپنی خواہشوں کا اظہار جو ہے وہ آپ کرتے رہیں، نہ مارشل لا لگے گا اور نہ کوئی غیر آئینی مداخلت ہوگی. آپ نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان
منہ نہیں لگائے گا وہ چور اور ڈاکو ہے، توشہ خانہ سارا کھا دے۔ سر یہی بیانیہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ زرداری کے بارے میں کہتے تھے کہ آصف زرداری جو ہے بہت بڑا ڈاکو ہے، اس کا پیٹ پھاڑ کے جو ہے سیدھے نکالیں گے۔ آج آپ لوگ ہم نوالا ہم پیارنا ہے۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے سب سے زیادہ کاوشیں ان کی رہی ہیں نون لیگ کے لیے۔ ایک تو اس کا جواب دے دیں، دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ منس لائی جو ہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہے کہ پنجاب میں یا ایوان میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے۔ جب شہباز شریف صاحب تھے سی ایم تھے تب ہمدرد شہباز شریف کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آتی تھی کہ پولیس جو ہے ان کے انڈر ہے، تمام تر معاملے۔ جب پی ایم تھے نواز شریف صاحب تو مریم صاحبہ کے بارے میں میڈیا کے اشتہاروں سے لے کے باقی معاملات، ایون اب بھی کارڈیو ہے جس میں انڈیا سے پلانٹ منگوانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو سر کیا یہ بادشاہت نہیں تھی اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ چیز دیکھنے میں یہ کہ شہباز شریف کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ سی ایم کے طور پر نومینیٹ یہ بنا دی، تو سر کیا یہ بادشاہت نہیں ہے جو ہوتی رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، لیکن یہ نہیں ممکن کہ پرویز الہی ڈمی ہو اور کراؤن پرنس ہر میٹنگ میں بیٹھا ہو۔ مجھے دکھا دیں ہمارے دور میں کہ اس طرح جس طرح مونس الہی وزارت اعلیٰ کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ پروٹوکول ہی ان کے پاس ہے اور پوچھا ہی ان سے جاتا ہے، پوسٹنگ، ٹرانسفرز، این او سیز، فلانی کی کالونی گرا دو، فلانے کی بنا دو، یعنی سودے ہو رہے ہیں۔ اور باقی رہی بات کہ لوگوں میں ہمارے اختلافات دوسری پارٹیوں سے تھے اور ہیں، مگر پاکستان کے لیے مساق معیشت کے لیے تو ہم سب کو آفر کر رہے ہیں، فیئر اینڈ فری کے لیے تو ہم سب کو آفر کر رہے ہیں۔ سو سیاسی لوگوں میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن صرف کسی اصول کی بنیاد پر۔ سر تھینک یو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری لاہور نیوز کانفرنس کر رہے تھے جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات جو بھی ہوں گے اسمبلی کے اندر ہوں گے۔